أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أما بعد، فقالت فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها: أنتم عباد الله نصب أمره ونحيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاء إلى الأمم. درود پڑھیے محمد والے محمد. تمام حاضرین، اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء حق کی حفاظت کے لیے، حاضرین کی شرع حاجات کی بجاوری کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، شرکائے مجلس، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام مریضوں کی، خصوصاً جن کی دعائے صحت کی اپیل کی گئی ہے، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام دشمنان دین و ظالمین کی نابودی کے لیے، مظلومین کی شجاعت، استقامت اور کامیابی کے لیے، اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلند تر محمدی صلوات پڑھیں. شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے، خداوند متعال نے ہم سب کو ذکر محمد و آل محمد میں آنے کی، ذکر محمد و آل محمد کا اہتمام کرنے کی، اور ذکر محمد و آل محمد پڑھنے کی، ذکر کو کرنے کی یہ توفیق اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی. ہم سب بارگاہ الہی میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. یقیناً ذکر محمد و آل محمد دراصل نسلوں کی تربیت کے لیے ہے. ایک عالم کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جس طرح پانی نہ ہو فصلیں تباہ ہوتی ہیں، ذکر علی نہ ہو تو نسلیں تباہ ہوتی ہیں. حقیقتاً یہی ہے، کیونکہ یہ ذکر دراصل ہماری تربیت کے لیے ہے. اس ذکر کو کرنے سے ان کا مقام نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا. یہ ذکر کرنے سے ہمیں فائدہ ہے. خدا کی عبادت کرنے سے فائدہ انسان کا ہے. خدا کی ذات نفع اور نقصان سے پاک ہے، وہ ذات منزہ ہے، اس کے اندر کوئی کمی اور بڑائی نہیں ہوتی، اسی لیے تمام کیفیات سے پاک ہے وہ ذات. نماز ہم پڑھیں ہمارے لیے فائدہ ہے، کیونکہ نماز ہمیں انسان بناتی ہے. روزہ رکھیں، اس کی لاجک اور حکمت کہ ہمیں فائدہ ہے. جتنی بھی احکام شرعیہ ہیں، خصوصاً عزاداری کے حوالے سے میں مختصر سا پیغام دے کے خطبے پہ آؤں گا. جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے اسی کو آج میں صرف اس کے چند نکات پیش کروں گا. اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موضوع مکمل ہوا، موضوع تو مکمل نہیں ہوا، لیکن یہ کہ میں مختصر چند آرائز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. عزاداری جناب زہرا یا عزاداری سید الشہداء یا کسی بھی امام کی جو عزا ہے، دراصل عزاداری کی حکمت یہ ہے کہ عزاداری کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے. پہلے تو یہ ہمیں ایک میسج تمام امت اسلامیہ کو دینا چاہیے. عزاداری پیغام وحدت و امن دیتی ہے، کیونکہ ہم قرآن کے فالوور ہیں.
الحمدللہ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں مت پڑو. سورہ آل عمران. فرقہ واریت اتنا بڑا جرم ہے جو زنا سے بڑا جرم ہے. زنا ایک انڈیویجول گناہ ہے نا، ایک بندے نے ذاتی طور پہ کیا، وہ بھی اگرچہ بہت بڑا گناہ، لیکن ایک اجتماعی گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے قرآن کی نگاہ سے وہ ہے فرقہ واریت. فرقہ واریت اسی لیے جائز نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ کریں ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ امت بٹ نہ جائے، وہ امام 25 سال خاموش رہا. مظلومیت دیکھیں مولا علی کی، جناب سیدہ کی مجالس میں جہاں علماء نے یہ کہا ہے تو مراجع نے کہ بیان کریں تاریخ لیکن اچھے انداز سے بیان کریں. اسی لیے ہم اس مکتب کے ماننے والے جو کسی کی توہین نہیں کرتا، ہم اس مکتب کے ماننے والے، ہم اس امام کے ماننے والے جو کسی کی توہین نہیں کرتا، لیکن ظالمین کا چہرہ بھی بے نقاب ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم اگر تبرہ، لفظ تبرہ اگر ہم نے امام سے لیا ہے تو تبرے کا انداز بھی معصوم سے، انداز اپنے نہیں بنائے. معذرت کے ساتھ آج بہت سارے مسائل جو نظر آتے ہیں نا وہ انداز خود بنائے ہوئے کہ جی میرا دل چاہا، میرے دل نے برداشت نہیں کیا، میں نے یہ کر دی، میں نے فلاں پوسٹ ڈال دی، میں نے فلاں جگہ کھڑے ہو کے یہ کر دیا. نہیں، میں لفظ تبرہ پہ بات آئی ہے تو میں تبرے کو کھول دوں تھوڑا سا کہ تبرہ کہتے کسے اور معصومین نے تبرہ سکھایا کیسے. تبرہ ہمارے ایمان کا جز ہے، تبرے کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. پھر اس کی وضاحت بھی سنیں تبرہ کیا ہے. فروع دین میں ہم سنتے ہیں نا تولہ تبرہ، فروع دین میں پڑھتے ہیں تولہ اور تبرہ. اچھا تولہ اور تبرہ جو علماء نے جو تفریق کی نا اصول دین اور فروع دین سمجھانے کے لیے، تولہ اور تبرہ اصول دین میں تو نہیں رکھا، کہاں رکھا؟ فروع دین میں. فروع دین تو سارا عمل ہے. اصول دین عقائد ہیں ذہن و دل میں رکھنے کے، فروع دین عمل ہے ان عقائد پر. فروع دین عمل ہے. اب کیا معذرت کے ساتھ آج کے مثلا وہ علماء جو 90 سال پوری اپنی زندگی معصومین کے علوم کو سیکھ کر دنیا کو پہنچانے میں گزار دیتے، ان کو نہیں پتا اور معذرت کے ساتھ یہ سڑک چھاپ کو پتا. جس نے کبھی اسکول کی شکل نہ دیکھی ہو، کبھی مدرسے کی شکل نہ دیکھی ہو، کتاب اٹھا کے زندگی میں نہیں کھولی ہو، وہ کہتا ہے میں علماء کو نہیں مانتا، میں مراجع کو نہیں مانتا. کوئی مسئلہ نہیں، نہ ماننے سے نقصان ان کا تھوڑی ہونا ہے، نہ ماننے سے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو دور غیبت میں نائبین خاصہ وہ 4 تھے، ٹھیک ہے. اب نائبین عامہ کا سلسلہ، یہ جو سلسلہ نائب امام کو نہ ماننا کس کا نقصان ہوتا ہے. امام حسین نے اپنا نائب بھیجا کوفہ میں مسلم ابن عقیل، جنہوں نے نہیں مانا مسلم تو ظاہری طور پہ شہید ہو گئے، نقصان کوفہ کا ہوا. بس یاد رکھو کوفہ نہیں، جو بھی قوم و ملت نمائندہ امام کو نہ مانے نقصان اپنا کرتی ہے، نمائندے کا نہیں ہوتا. نمائندہ تو سرخرو ہو جاتا ہے پیغام دے کر، نمائندے کا کام ہے پیغام دینا. بس توجہ سنیں، اسی لیے فالو کریں، علماء حق کے پیچھے چلیں، فالو کریں. دور غیبت میں ہمیں علماء حق، اب میں بار بار علماء حق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء سو بھی ہیں، اسی لیے تفریق قرآن نے کی ہے، ہم نے نہیں کی ہے. علماء حق کو فالو کریں کیونکہ علماء حق ہمیں اس وجہ سے، علماء حق کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں یہ میری امت کے علماء، حدیث سنیں علماء حق کے لیے. پیغمبر اکرم کہتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے. وہ اندازہ کریں جس عالم حق عالم ربانی کو ہم رد کر دیتے اگر عالم ربانی، لیکن ہم نے سمجھنا بھی ہے علماء نما کو بھی پہچاننا ہے، اس لیے شعور ہونا چاہیے. اچھا اب یہاں کنفیوژن ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ہم کیسے پہچانے، ہمارے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے، 9 to 5 جاب کریں اس کے بعد آگے علماء حق کو پہچاننے کی کوشش کریں. وہی ہمارا جو کمپنی ہے ملٹی نیشنل کمپنی وہ اتنا دماغ خراب کر دیتی، پھر دین سمجھنے کے لیے دماغ ہوتا ہی نہیں. یہ تو چلے ایک باقاعدہ ایک پلاننگ ہے کہ آپ کو دین کی طرف آنے ہی دینا. روٹی میں اتنا لگاؤ کہ رات کو لیٹ کے بھی سوچے روٹی
صبح بھی روٹی، رات کو بھی روٹی، شام میں بھی روٹی. ایک یہ باقاعدہ میٹریلسٹ نے یہ کام کیا ہے، اہل مادیون نے، کہ آپ کو لگا دیا ایک اکنامیکل سسٹم ہمارا ایسا بنا دیا، ہمیں ایسے اکنامیکل سسٹم دیے جس میں ہمارے پاس ٹائم ہے ہی نہیں دین سمجھنے کے لیے. لیکن توجہ سنیں، پھر بھی ٹائم نکالنا ہے، ذمہ داری ہے. جناب سیدہ نے ذمہ داری دی. اس لیے توجہ سنیں، فروع دین میں تبرع ہے. تبرع ہمارے ایمان کا جز ہے. تبرع کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. تبرع کے بغیر مومن نہیں بنتا. لیکن تبرع سمجھنا ہے. پہلے میں لفظ کی وضاحت کروں گا، یہ جوانوں اور بچوں کے لیے، بزرگان ہم سے بہتر جانتے ہیں. توجہ سنیے گا اے جوانان عزیز. تبرع لفظ براءت سے ہے. براءت، سورہ براءت بھی ہے قرآن کریم میں، جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں. سورہ براءت نازل ہوئی، چلے بات آ گئی، اب بات سے بات نکلتی ہے. کیا کریں گے، ممبر ہی ایسا کہ فضائل جو ہے وہ خود ہی آ جاتے ہیں زبان پہ. یہ لطف ہے ان کا. آگے توجہ سنیں، سورہ براءت نازل ہوئی، شروع کی 10 آیات. پیغمبر اکرم نے ایک شخصیت کو کہا کہ آپ لے جائیں. اب کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، لیکن رسول نے چہرے دکھانے تھے. پیغمبر اکرم نے چہرے دکھانے تھے. کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہر جگہ اپنے بھائی کو آگے، ہر جگہ اپنے بھائی کو آگے، ہر جگہ اپنے کزن کو، چچا زاد ہر جگہ یہ چچا زاد نظر آ رہا ہے. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کیا کریں، اس چچا زاد میں اہلیت ہی اتنی تھی. اب وہ اہلیت آپ اپنے اندر پیدا کرتے تو حضور نے آپ کو بھی تو کام دی. کون سا ایسا موقع تھا جہاں پیغمبر اکرم نے یہ نہ کہا ہو کہ ہے کوئی جو بڑے؟ ہر جگہ کہا. ایسا تو نہیں ہے کہ فوراً کہہ دیا کہ بس علی تم جاؤ. نہیں، رسول اللہ نے بولا کہ جاؤ آپ کر لو یہ کام. فلاں کو بولا آپ کر لو، فلاں کو بولا آپ کر لو. جنگ خندق ہو، کوئی سی بھی جنگ ہو، عمر ابن عبد الوہاب کو سامنے آیا، کیا کہا تھا؟ مشہور واقعہ میں زیادہ واقعہ نہیں پڑھا، لیکن توجہ سنیں، اس میں سے نقطہ دے رہا ہوں. کہا کہ آؤ آپ چلے جاؤ آگے. کوئی ہے جو بڑھ کے اس قلب کی زبان بند کرے؟ قلب کتے کو کہتے ہیں، ڈنڈے والی کاف کے ساتھ قلب. اس قلب کا روکے. ادھر کیا کہا؟ ایک نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا پہلوان ہے، اس نے تو اونٹنی، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، یہ جنگ میں اونٹنی کا بچہ اٹھا کے لشکر پہ مار دی. اب جو اٹھ رہے تھے ان کی بھی ٹانگیں کانپنے لگی. وہ بھی بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی بڑا شور ہے. میں رسول اللہ نے موقع دیا، لیکن اب مومنین گئے. حضور نے موقع دیا کہ ہے کوئی جو کل ایمان بننا چاہتا. حضور نے فیصلہ نہیں سنا دیا بس علی ہے. حضور نے کہا کہ نہیں، ہے کوئی کل ایمان بننا چاہتا ہو، لیکن نہیں اٹھے. پھر امیر المومنین گئے تو پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ دنیا کی تمام غلاظتیں سمٹ کر وجود عمر ابن عبد الوہاب میں، اور دنیا کی تمام پاکیزگی و طہارت سمٹ کر وجود علی ابن ابی طالب میں آ گئے. اسی طرح سورہ برات کی آیات نازل ہوئی. حضور نے کہا کہ چاہے آپ کی آیت لے جائیں، 10 آیات تھی، کفار کے سامنے جانا تھا. اب کوئی معمولی بات تھوڑی تھی، کافروں کو جا کے ان کے سامنے سنانا تھا. میں آپ کو مثال دوں، جہاں ذکر علی پہ پابندی ہو. ابھی میں آپ کے سامنے یہاں ممبر پہ بیٹھ کے ذکر علی کروں، کیا کمال ہے؟ کمال تو جب ہے جہاں پابندی ہو اور پھر ذکر علی ہو. وہاں جان کا خوف ہوتا ہے، اولاد کا خوف ہوتا ہے، مال کا خوف ہوتا ہے. اور اسی لیے مزہ تو جب ہے نا کہ جب سامنے جو ہے وہ اس ذکر کا کوئی منکر ہو، پابندی ہو، پھر ہو. اب یہاں پر کفار کی مذمت میں آیتیں انہیں کو سنانی. ابھی میں معمولی کام نہیں تھا، اس کے لیے شجاع چاہیے اور صادق و امین چاہیے. ایسا کام نہیں تھا. اب حضور نے موقع دیا، جانے لگے. حضرت جبرائیل آئے، کہنے لگے اے حبیب خدا، خدا کہہ رہا ہے من کا، منی سے من کا. یا تو منی دو جگہ ہی ہے، یا تو علی کے لیے من کا آیا یا حسین کے لیے منی آیا. کہ حبیب ان کو کہے، ان کو واپس بلا لے. خدا کہہ رہا ہے یا تو آپ جائیں یا آپ جیسا آپ کا نفس جائے، جو آپ جیسا ہو، جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو، جس کے یہ نہیں کہا. میں آپ کو چلے اور وضاحت کر دیتا ہوں. صادق نہیں جائے جس کے وجود سے صداقت پھوٹتی ہو وہ جائے، جس کے وجود سے امانت پھوٹتی ہو، جس کے وجود سے یہ صفات نکلتے ہو
ہو جائے. یہ آیات سنا ہے. امیر المومنین گئے, مشہور جو ہے وہ شیعہ سنی تمام مفسرین نے یہ لکھا, بجائی علماء نے لکھا, مولا علی گئے آیت سنے. اچھا کیا تھا یہ سورہ؟ سورہ براءت. براءت میں پہلے الفاظ کی وضاحت کروں تو مجھے سنیے گا. ہمیں یہ تبرہ کلیئر کرنا, بھائی تبرہ کرنا ہے بے شک کرنا ہے, لیکن اس کا طریقہ کار بھی مولا سے لینا, امام سے سیکھنا ہے. جیسا میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا نا, معذرت کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادہ. نہیں, وہ نہیں بننا ہے, وہ امام کو نہیں چاہیے, وہ ہائی پیس ہے, اور لو پیس بھی نہیں چاہیے, بیلنس. امام نے کہا میرے پیچھے آؤ, جتنا کیا اتنا کرو. ہم کہہ ارے وہ تو مولا تھے, انہوں نے برداشت کر لیا, ہم سے کہاں برداشت ہوتا ہے. امام پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جیسا میں نے کہا اس پہ, کیونکہ اس میں تمہاری بھلائی ہے, اس میں آپ کی بھلائی ہے, قوم کی بھلائی ہے, ملت کی بھلائی ہے. اس نے توجہ سنے, تولا عربی زبان میں کہتے ہیں قریب ہونے, جڑنے. ابھی آپ لوگ فاصلے سے بیٹھے ہیں نا, یہ تولا نہیں ہے, بالکل جب جڑ کے بیٹھے کہ گیپ بھی نہ ہو, اس کو کہتے ہیں تولا, قریب ہونا, قربت. اور تبرہ کہتے ہیں دوری کو, اس کے اگینسٹ ہے دوری. اب توجہ سنیں, یہاں لفظ کی وضاحت ہوئی ہے, تولا قربت, تبرہ دوری. اب یہاں تک وضاحت ہو گئی. تبرہ ہے فروع دین میں, فروع دین سارا کا سارا عمل ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ کو کہوں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, لیکن کھڑے ہو کے نہ رکوع کرنا ہے, نہ سجدہ کرنا ہے, نہ کچھ کرنا ہے, بلکہ آپ ذہن میں یہ عقیدہ رکھیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے, اور نیت کریں الصلاۃ, اور پھر اس کے بعد پورے محلے میں گھومتے رہے الصلاۃ 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 کرتے ہوئے. اور پھر جب لوگ آ کے پوچھے بھائی کیا کر رہے ہو, بولے میں نماز پڑھ رہا ہوں. صرف زبان پہ الصلاۃ کا ورد کریں اور کہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو عاقل آدمی جو ہوگا, عقل مند آدمی کیا کہے گا, کہے گا آپ نماز نہیں پڑھ رہے, ورد نماز کر رہے. ورد اور چیز ہے, عمل اور چیز ہے. اچھا آپ یہ تو ورد کر رہے ہیں زبان سے, ابھی نماز نہیں پڑھے, ورد نماز ہے. آپ نے نماز کب ہوگی, جب کھڑے ہوں گے, تکبیرۃ الاحرام کہیں گے, قیام ہوگا, رکوع ہوگا, سجود ہوں گے, تشہد ہوگا, قعود ہوگا, قیام ہوگا, سب چیزیں جب ہوگی نا, تو پھر یہ تمام ارکان مل کے نماز بنے گی. اب اسی طرح کوئی روزہ نہ رکھے, کہے کہ بھائی مجھ سے روزہ برداشت نہیں ہوگا, میں ماہ رمضان میں صرف الصوم کی تسبیح پڑھ لوں گا. پوچھے مولانا سے جا کے کہ روزے کا کفارہ ہو جائے گا تھا. الصوم کی تسبیح مولانا صاحب کہتے ہیں 1000 بار پڑھ لو. اب خدا کا بات ہے بھی ایسے جواز دے دیتے, لیکن دین نے تو کوئی جواز نہیں دیا. بھائی کیا 1000 بار تسبیح پڑھ لو, الصوم, روزے کو صوم کہتے ہیں نا, الصوم الصوم الصوم, روزہ نہیں ہوگا. حج میں نہیں جاؤں, لیکن میں کہوں کہ میں الحج کی حج بھی پڑھوں گا, عربی تسبیح پڑھوں گا. میں جانا ضروری ہے, امپلائمنٹ عمل ضروری ہے. عزیزان محترم مجھے یہ بتائیں, یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہا فلاں پہ لعنت اور ہو گئی, اور میں یہ کہوں کہ تبرہ ہو گیا, تو یہ تو فروع دین میں ہے. تبرہ کرنے کے لیے توجہ سے سنیں, تولا اہل بیت سے نزدیکی, تبرہ ان کے دشمنوں کے کردار سے دوری. تبرہ دوری. اب آئے, جب میں اپنے وجود میں صداقت, امانت, فصاحت, بلاغت, نجابت, کرامت, علم, حلم, تقوی, صفات حسنہ کو جب عملی طور پہ وجود میں پروان چڑھاؤں تو یہ تولا ہے. اور جب حسد, بغض, کینہ, ظلم, الحاد, کفر, منافقت, اس کو اپنے وجود سے عملی طور پہ نکالوں تو میں نے اب مکمل تبرے کا حق ادا کیا. میں کس پہ تبرہ کر رہا ہوں, شخصیت پہ نہیں ہے تبرہ, آئیڈیالوجی پہ ہے. زہرا کی جنگ چند افراد سے نہیں تھی, اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے ہم بچا رہے ہیں کسی کو, نہیں. زہرا کی جنگ کس سے شروع ہوئی, ایک فکر سے, اور اس فکر کا نام ہے غصب کرنا, غاصب, غاصب سوچ, ظالم سوچ, ظالم آئیڈیالوجی. اس سے سیدہ کی جنگ ہے. میں نے کل بھی پڑھا تھا یہ جملہ, لیکن میں ابھی مسائل نہیں پڑھا, لیکن توجہ سنیں. سیدہ نے کیا کہا تھا مولا علی کو وصیت میں, ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا, لیکن توجہ سنیں. بی بی نے کہا تھا کہ میرے جنازے میں سوائے یہ چند افراد کے کوئی نہ. اچھا بیوی یہ کہتی کہ صرف حکمران نہ آئے,
بیوی نے کہا عوام بھی نہ آئے، مدینہ کی عوام نہیں، کون آئے؟ اور دیکھیں تاریخ میں ہمیں ملتا ہے جناب سیدہ کے جنازے میں کون ہے؟ ام المومنین حسنین، اور پھر چند حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، عمار یاسر ہیں، اور اس طرح کے چند جید لوگ ہیں، زبیر ابن عوام ہیں۔ ابھی یہ بڑا کردار ہے، میں ابھی آپ کے ذہنوں میں صرف سوال اٹھا کے جا رہا ہوں۔ زبیر ابن عوام بڑا جید کردار ہے، اتنا قریبی تھا کہ جنازے میں بھی تھا جناب سیدہ، لیکن بعد میں جمل میں مولا علی کے مقابلے میں کردار ایسے پھسل بھی جاتے ہیں تاریخ کے، کبھی ہے حق پر کبھی پھسل گئے۔ شخصیت کبھی حق پر ہے کبھی پھسل جاتی ہے۔ جو لوگ شخصیت فالو کرتے ہیں اندھا دھند شعور کے بغیر، وہ شخصیت کے پیچھے ہوتے ہیں۔ شخصیت کبھی حق پر ہے کبھی باطل پر ہے، اس لیے شخصیت فالو نہیں کرو، حق فالو کرو۔ اس لیے جمل میں کیا ہوا؟ مسلمان کنفیوز ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، دونوں طرف بڑی شخصیتیں، شخصیت دیکھ رہے تھے نا، حق دیکھتے تو پتہ چل جاتا۔ حضور نے کہا تھا الحق مع العلی والعلی مع اللہ۔ اس لیے شخصیت نہیں، حق دیکھیں۔ شخصیات تو کبھی دین پر ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی، پسند جاتی ہے۔ بس عزیزان محترم، ان مجالس کا عزاداری کا ہدف تولا اور تبرک کرانا ہے ہم سے عملی، صرف ذہنی نہیں۔ اب میں باہر اٹھوں جاؤں اور کر دوں بس نہیں۔ آپ دیکھیں 25 سال مولا علی کے 25 سال گزر رہے ہیں اب جناب سیدہ کے بعد، اقتدار میں آنے تک 36 یا 35 ہجری میں مولا علی اقتدار میں آئے ظاہری طور، ٹھیک ہے۔ 25 سال حضور کی رحلت سے 35 ہجری اور 36 ہجری تک 25 سال مولا علی کی اسٹریٹجی، 25 سال مولا علی کی حکمت عملی کیا ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میں حضور کی وصیت کے لیے خاموش تھا اور تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ امت میں تفرقہ نہ پڑے۔ وہ امام علی جو امت میں فرقہ واریت نہیں چاہتے، تفرقہ نہ پڑے، اسی لیے امیر المومنین نے پھر ایک مقام پر اور کہا۔ اب جو لوگ سمجھے کیا علی حق سے دستبردار ہو گئے تھے؟ نہیں، علی نے کہا سنو، ناج البلاغہ مولا علی کہتا ہے میرا ایک حق ہے۔ کون سا حق؟ یہی اقتدار جس میں تم قابل ہو، والی کا حق ہے۔ غدیر میں حضور نے اس کا اعلان کیا تھا ولایت کا، کہا کہ میرا یہ حق ہے، اگر مجھے مل گیا تو ٹھیک، ورنہ اونٹ کے پچھلے حصے پر بیٹھ کر سفر جاری رکھوں گا اور اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اونٹ کے پچھلے حصے پر سفر، امام نے محاورہ کہا ہے، اونٹ کے پچھلے حصے پر بیٹھ کر اگر کوئی سفر کرے نہیں کر سکتا، اتنا دشوار ہوتا ہے، کیونکہ اونٹ ہچکولے کھاتا ہے، اتنا دشوار ہوتا ہے کہ سفر مشکل ہوتا ہے۔ مولانا علی نے کہا میں اس مشکل مرحلے میں بھی 25 سال گزاروں گا، لیکن یہ نہیں سمجھو کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوں گیا، نہیں، یہ میرا حق ہے جس میں یہ غاصب ہے۔ اس لیے اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جیسے بعض لوگ اب تاریخ کی کتابیں اٹھا کے لاتے ہیں، ہماری تاریخ میں بھی اہل سنت نے بھی لکھا کہ دیکھیں جی مولا علی جو ہے وہ مدد کرتے تھے، کس کی؟ تمام خلفاء اسلام کی مدد کرتے تھے۔ ایک طرف تو کہتے ہو یا علی مدد نہیں کہو، اور ایک طرف دیکھ رہے ہو کہ خلفاء بھی مدد لے رہے ہیں۔ پہلے ایک طرف ہو جاؤ، یا تو پھر یہ کہو یا تو یا علی مدد مان لو، یا پھر یہ باتیں نہیں کرو۔ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی خلفاء کے ساتھ مولا علی کتنا معاون تھے، مددگار تھے، تعاون کرتے تھے، لیکن ذرا غور سے سوچیں، مولا علی شخصیت کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے، اسلام کے ساتھ کرتے تھے۔ اسلام کو بچانے کے لیے، کہیں امت اسلامیہ کا چہرہ کفار کے اوپر خراب پیش نہ ہو۔ مولا علی اس لیے تعاون کرتے، مولا علی اس لیے بعض اوقات مدد کرتے تھے، اور پھر ہے بھی جب مشکل ہوتی تھی تو جاتے امیر المومنین کے کرتے تھے، کیونکہ مشکل مجھے تو ہے نا علی ہے نہیں ہے، الحمدللہ ہے، سب مانتے ہیں یا نہیں؟ سب مانتے ہیں مولا علی مشکل کشا ہے، لیکن توجہ سنیے گا، ابھی بات یہاں آگے میں کر دیتا ہوں۔ مولا علی مشکل کشا ہے، الحمدللہ، پہلے اظہار کریں سب کے مانتے ہیں، درود پڑھ کے اظہار کریں۔ اب میں آپ کو ایک ذرا لاجیکل باتیں سمجھ لوں، مولا علی مشکل کشا ہے، الحمدللہ سب مانتے ہیں، لیکن اچھا جو
اس سے ہماری بات نہیں ہے، وہ اس سے ابھی میں بات نہیں کر رہا، میں ان سے بات کر رہا ہوں جو مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں. سوال ایک ذہن میں اٹھتا ہے، بھئی ہم مولا علی کو مشکل کشا تو مانتے ہیں لیکن پھر بھی مشکل میں کیوں ہیں؟ توجہ ہے نا؟ یا تو معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ کہتے نہیں مانتے، لیکن جب مانتے ہو تو پھر مشکل میں کیوں ہو؟ بچوں کا رشتہ کرنا ہو تو مشکل، کنفیوژن، اس کی بہت ساری مشکلات ہیں نا آج ہمارے لیے، مشکلات بہت ساری پیدا ہوتی ہیں ہر فیلڈ کے اندر جہاں جہاں مشکلات، لیکن سوال یہی تو ہے نا کہ بھائی کیوں ہے مشکل میں؟ تو آئے میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، پہلے مثال دوں گا پھر مطلب کی جانب آئیے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا فرض کریں کراچی کا سب سے بڑا بزنس مین، کراچی شہر انٹرنیشنل سٹی، ٹھیک ہے، بین الاقوامی شہر، کراچی شہر کا سب سے بڑا بزنس مین، تاجر، ان کا بیٹا، ایک مثال ہے سادہ سی، ان کا بیٹا باہر سڑک پر یا کسی چوک پر چوراہے پر کھڑا ہو جائے اور آنے جانے والوں سے کہے کہ بھائی جان میری مدد کرو، میری جیب میں پیسے نہیں. توجہ کریے گا. اب ہے کس کا بیٹا؟ کسی غریب آدمی کا بیٹا ہو، مفلس و نادار کا بیٹا ہو تو سمجھ آتا ہے لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے کہ جیب میں پیسے نہیں. ہے کس کا بیٹا؟ کراچی جیسے انٹرنیشنل سٹی، بین الاقوامی شہر ہے، پاکستان کا معاشی ہب ہے، اس کا سب سے بڑا تاجر اور اس کا بیٹا، یا فرض کریں کسی منسٹر کا بیٹا ہو، کسی ایم پی ایم ایل اے کا بیٹا ہو، وہ باہر چوک پہ کھڑا ہو کے لوگوں سے کہے میری مدد کرو، میری جیب میں پیسے نہیں ہیں. جانتے کیا ہوتا ہے؟ عام آدمی کا بیٹا ہو تو کوئی سوال نہیں ہوتا، لیکن اتنے بڑی شخصیت کا جب بیٹا ہو نا تو ذہن میں لوگوں کے دو سوال ہوتے ہیں، یا تو اس کا اپنا دماغ صحیح نہیں ہے یا اپنے باپ کے ساتھ رابطہ صحیح نہیں ہے. یا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ اس کا کنیکشن، رابطہ صحیح نہیں ہے، باپ سے بگڑی ہوئی ہے، باپ نے جائیداد سے آنکھ کر دیا ہے، نافرمان ہے، میں بگڑی ہوئی ہے نا. یا تو باپ کے ساتھ کیونکہ اتنی بڑی ہستی کا بیٹا کیوں بھیک مانگ رہا ہے، یا تو دماغ صحیح نہیں ہے، دو ہی سوال اٹھیں گے، یا تو دماغ صحیح نہیں ہے یا پھر اپنے باپ کے ساتھ رابطہ صحیح نہیں. عزیزان محترم، یہ مثال سی مطلب کی جانب آئے. علی کا پیروکار، علی کو ماننے والا مشکلوں کے حل کے لیے جب کہیں اور جائے سوال یہی اٹھتے ہیں، یا تو دماغ صحیح نہیں ہے یا علی سے رابطہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ علی وہ مشکل کشا ہے، مشکلیں بعد میں پیدا ہوئی، حل پہلے دیا تھا. نہج البلاغہ علی کی مشکل کشائی کی کتاب، امیر المومنین کا کلام ہماری مشکلوں کا حل، قرآن ہماری مشکلوں کا حل، مشکل کشائی کی کتابیں موجود ہیں. اسی لیے آج امیر المومنین سے ہم اپنا رابطہ صحیح کریں. کال صحیح نہیں لگ رہی، نیٹ ورک پرابلم ہے، اور نیٹ ورک پرابلم ہوتی ہے سگنل ویک ہونے کی وجہ سے، اور وہ سگنل ویک ہمارے گناہ کرتے ہیں. گناہ یعنی سگنل ویک ہے، آپ کا موبائل اچھا نہیں، کنیکشن صحیح کریں، رابطہ صحیح کریں، پھر دیکھیں ساری مشکلات کا حل ہے. یہی سیدہ کہہ رہی ہے انتم عباد اللہ نصب امرہ ونہیہ وحملۃ الدین. اب آئے میں اسی جملے پہ آج روک کر اسی لائن کی وضاحت کروں گا، وحملۃ الدین. اے بندگان خدا، تھوڑی سی میں نے وضاحت کی تھی دوسرے مدد میں، آج آگے کروں. اے بندگان خدا، سیدہ کہہ رہی ہے کہ سنو، اے بندگان خدا، تمہیں اللہ نے دین کا حامل بنایا ہے. حامل، میں حامل کی وضاحت کر چکا ہوں، دوبارہ میں ڈیفینیشن بیان کروں جو نئے لوگ آئے ان کے لیے. حامی کہتے ہیں حمایت کرنے والے کو، گرمجوش آدمی، اور حامل کہتے ہیں میدان میں اتر کر ذمہ داری کاندھوں پہ لینے والے کو. سیدہ کے خطبے میں ہے حمالہ، حامل. قرآن کہہ رہا ہے حامل بنو. حامل جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ خواتین جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو اس کے بچے کو حمل کہا جاتا ہے اردو میں. حمل، حمل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اپنے بدن میں اس نے ایک بوجھ اٹھایا ہوا ہے. بوجھ اٹھانے کی وجہ سے اسے اس بوجھ کو حمل اور اٹھانے والے کو حامل کہتے ہیں. اس عورت کو حاملہ کہتے ہیں نا، حاملہ اس کا اس وجہ سے کیونکہ اس کے اوپر بوجھ ہی نہیں ہے، بوجھ کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے. تو سنیے گا، وہ بوجھ نہیں کہ ذمہ داری بھی ہے. ماں جو دیکھے گی منتقل بچے میں ہوگا. یہ تو سائنس بھی کہہ رہی ہے
سائنس نے تو اب اعتراف کر لیا نا، میڈیکل نے اب اعتراف کر لیا. 1400 سال پہلے پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، ائمہ کی حدیث ہے، ماں جو دیکھے گی منتقل ہوگا، ماں جو سنے گی منتقل ہوگا. یہ جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے نا تو 2 سال کا عرصہ بڑا اہم ہوتا ہے. 2 سال بچہ صرف دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا. تربیتی پہلو میں سنتے جائیں بات آ گئی، دیکھتا ہے اور سنتا ہے. اب ماں اور باپ دونوں اپنے گھر کا ماحول جو بنائیں گے وہ اس میں انپٹ ہوگا، منتقل ہو رہا ہے. اچھا تیسرے سال میں جب یہ لگتا ہے نا تو تھوڑا چلنا پھرنا شروع کرتا ہے نا، اب وہ آؤٹ پٹ دیتا ہے. ماں کی آواز لاؤڈلی تھی، چیخ کے بات کرتی تھی، 2 سال تک اس نے صرف دیکھا. جب تیسرے سال میں یہ چیخنے لگا، ماں کہتی ہے یہ کہاں سے آ گئی، اس میں سے آپ سے آئی ہے، کہیں سے نہیں آئی. آپس میں میاں بیوی جب بات کر رہے تھے الفاظ کا چناؤ ان کا صحیح نہیں تھا، تو طلاق. اب جب یہ بڑا ہو کے کہنے لگا تو کہتے ہیں ارے معاشرہ بہت خراب ہے، معاشرہ بہت خراب ہے. اس لیے یہ دیکھیں کہ ہم نے 2 سال میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ اس لیے بہت ضروری ہے. اس لیے شادی صرف یہ نہیں، شادی صرف جنسی شہوت کی تسکین کو نہیں کہتے، بلکہ پیغمبر اکرم نے کہا یہ نکاح میری سنت ہے. نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے نا، مولانا صاحب پڑھتے ہیں. اب مادر سے دولہا کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو کہتا بس جلدی ہو، انکاح تو موکلتی، جلدی کرو نہ. اس لیے تھوڑا خطبہ نکاح کو بتانا چاہیے. اب یہ ذمہ داری ہے تھوڑا سا خطبہ نکاح کے اوپر ہی. خطبہ نکاح کے اندر بہت خوبصورت جملات ہدایت کے بس توجہ سنیں، میں ابھی اس موضوع کو زیادہ بیان نہیں کرتا. تربیت کیا منتقل کر رہے ہیں، ماں کیا منتقل کر رہی ہے، باپ کیا منتقل کر رہا ہے، آپس میں گفتگو کیسے کر رہے تھے، وہ 2 سال کے اندر اس میں جا رہی ہے. اب جب یہ باہر نکلے گا 3 سال کا ہوگا، بچہ بڑا ہوگا، وہ ساری صفات جو ہم نے منتقل کی تھی وہ یاد رہی ہے. ایک پہلو میں اور بتاتا چلوں گے. دیکھیں والدین عموماً ایک کام یہ کرتے کہ بچے سے اگر کوئی نقصان ہو جائے، چھوٹا بچہ 2-3 سال کا 5 سال کا، اس سے نقصان ہوا. یہ گلاس ہے، کانچ کا شیشے کا جگ ایک گلاس ہے، یہ ٹوٹ جائے فوراً اس کو ڈانٹتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اتنا نقصان کر دی، توڑ دیا، تمہیں منع کیا تھا. یہ غلطی کرتے ہیں. ترجیح چیز کو نہیں دیں، بچے کو دیں. آپ اس سے اس انداز سے پیش آئے کہ بیٹا آپ کی چوٹ تو نہیں لگی، آپ ادھر آئیے، آپ یہ کریں. ورنہ جانتے کیا ہوتا ہے، تاثر کیا جاتا ہے، ہم سمجھتے کچھ نہیں جا رہا، تاثر جا رہا ہوتا ہے. آپ جب چیز کو ترجیح دیں گے اس کے ذہن میں یہ جا رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ قیمتی ہے. یہ تربیتی پہلو ہے. باہر ابھی میں اس موضوع کو نہیں چھیڑتا، ورنہ اس کے اوپر تو باقاعدہ پوری کلاسز کی ضرورت ہے، لیکچرز کی ضرورت ہے، سیمینار، اس کے اوپر باقاعدہ کلاسز ہو کہ ہمیں پتہ چلے اسلام تربیت کے کیا سنہری اصول دے رہا ہے، کیا سنہری اصول دے رہا ہے. ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں یورپ سے، پھر اس کے بعد یورپ کا طرز اپنا لیتے، پھر یہی بچہ بڑا ہو کے والدین کو اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیتے. جاؤ. اس لیے اسلام سے دیں ماں باپ، اسلام ماں باپ کے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے. حمل کہتے ہیں ذمہ داری والا بوجھ، اور حامل ذمہ داری اٹھانے والا. بس توجہ سنیں، یہ مثال نہیں مطلب بھی جانے والے. جناب سیدہ کہہ رہی ہے اللہ نے تمہیں، آپ سب کو اور مجھے دین کا حامل بنایا ہے، حامل ذمہ دار. اسی حامل کو اصطلاح دین میں شیعہ کہتے ہیں، کیونکہ شیعہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے کاندھے پہ 2 ذمہ داریاں ہوں گی تو شیعہ بنے گا. میں نہیں کہہ رہا، ائمہ کہہ رہے. محب آ کر مولا علی کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں کہتے تھے مولا انا من شیعتکم، مولا کہتے تھے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرو گے. وہ پریشان ہو گیا، مولا میں سارے کام تو کر رہا ہوں. مولا نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کی خوشی میں خوشی اور غمی میں غمگین. خوشی میں خوشی منا لیتا ہوں، جب آپ غمگین ہوتے تو میں بھی غمگین ہو جاتا ہوں. مولا نے کہا ابھی محب بنے ہو، شیعہ بننا باقی ہے. ابھی محب بنے ہو، شیعہ بننے کے لیے ذمہ داری کاندھے پہ لینا ضروری ہے. بس حضرت محترم، پہلی ذمہ داری جناب سیدہ کہہ رہی ہے امناء اللہ علی انفسکم، پہلی ذمہ داری تمہارے کاندھے پر یہ ہے کہ اپنے نفسوں کی تربیت کرو، اپنے نفوس کی علی انفسکم تربیت کرو.
انسان بنو، مومن بنو، انسانیت کے درجے میں پہنچو، ایک دوسرے کو قبول کرو، امن سے رہو، ہیومن ویلیوز، اقدار انسانی کو زندہ کرو۔ اقدار انسانی اگر مر جائیں عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عبادتوں کا مقصد وجود انسانی میں اقدار انسانی پر پہنچ جانا۔ پہلی ذمہ داری اپنے نفس کی تربیت، دوسری ذمہ داری وَبُلَغَاءِ إِلَى الْأُمَمِ، جو تم تک پہنچا ہمارا پیغام وہ دوسری قوموں اور امتوں تک پہنچاؤ۔ شیعہ یعنی اپنے آپ کا بھی ذمہ دار ہے وجود کا، اور پیغام ائمہ کو آگے پہنچانے کا بھی ذمہ دار ہے۔ ان ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پہ لینے کے لیے زہرا نے گئی ہے، مسجد گئی ہے اور لوگوں کو ذمہ دار بنایا ہے کہ ذمہ دار بنو۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، توجہ سنیں، حامل کی وضاحت ہو گئی ہے۔ حامل جس کے کاندھے پہ ذمہ داری ہے، حامی جو ذمہ داری نہیں لیتا، جو صرف حمایت کرتا ہے۔ جیسے میں ایک سادہ سی مثال اور دیتا ہوں اس کی اور وضاحت کے لیے، توجہ سنیں۔ جیسے آپ نے کرکٹ میں دیکھا، کرکٹ میچ میں اسٹیڈیم کے اندر ہوتے ہیں ہزاروں تماشائی، 70,000 60,000 20,000 25,000 تماشائی ہوتے ہیں نا، لیکن گراؤنڈ میں ہوتے ہیں 11 کھلاڑی۔ کرکٹ کی ایک ٹیم کے گراؤنڈ میں ہوتے ہیں 11 کھلاڑی۔ وہ جو 70,000 بیٹھے ہیں اطراف میں وہ ان کے حامی ہیں، وہ نعرے لگاتے، شور کرتے، گرم جوش ہوتے نا، ان کو گرم کرتے کھلاڑیوں کو، وہ صرف حامی ہے۔ اچھا ان کا کام بھی حمایت کرنا ہے، ان کو اسی لیے بلائیں گراؤنڈ میں، لیکن جو 11 میدان میں ہیں وہ حامل ہیں، ان کے کاندھوں پہ ٹیم کو جتوانا۔ اب آسان ہو گئی نا یہ حامل اور حامی۔ بس اے عزیزان محترم، میں جوانان عزیز، سیدہ کہہ رہی ہے اسلام کا کام مولا کرے۔ مولا علی نے کیا کام کیا، امام حسن نے کیا کام کیا، امام حسین نے کیا کام کیا۔ ہر امام کی آپ تعریف کر کے حامی بن کے گھر نہیں جاؤ، ان کے کاموں سے سیکھیں، اپنے معاشرے میں ان کے نمائندے اور مددگار، یعنی حامل بنو۔ جو جناب سیدہ نے کیا اسلام بچانے کے لیے، آج عہد کا دن ہے، سیدہ سے عہد کا دن ہے۔ آج 3 جمادی الثانی سیدہ کی مظلومیت کا دن بھی ہے، رونے کا دن بھی ہے، ماتم کا دن بھی ہے، ملال کا روز بھی ہے، حزن ملال کا دن ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ذمہ دار بننے کا دن ہے۔ سیدہ نے جو ذمہ داری ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ آج امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذمہ دار جو بنے گا وہ شیعہ ہوگا۔ سیدہ کہہ رہی ہے آپ اس پرچم کو اٹھا کر دنیا میں لہراؤ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور یانیت پاکستان کے اندر فروغ دینے کے لیے خطرناک ترین کام میں پچھلے اس میں بیان کر چکا ہوں، بس اتنا جان لیں۔ اور میں نے گزشتہ مجلس میں نظریہ مہدویت کے عنوان سے مختصر گفتگو کی تھی۔ نظریہ مہدویت تمہارے کاندھوں پہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تم زمانہ انتظار میں ہو، اپنے آپ کو بھی تیار کرو اور امامت کی راہ کو ہموار کرو، یہ ذمہ داری۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سوال ہے اور پھر اس کو میں مثال دے کے آگے بڑھوں گا، جلدی جلدی سن لیں، وقت تمام ہو رہا ہے۔ امام کے ظہور کے لیے میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کل میں نے بیان کیا تھا کہ ظہور کہتے ہیں ایک اسلام کی آخری جنگ، فائنل راؤنڈ، 50% حق 50% باطل۔ جب اس مقام پہ ہوگا تو پھر ظہور ہوگا، اس کی شرائط ہے۔ دیکھیں علامتوں سے ظہور نہیں ہوگا، علامتیں کتنی پوری ہو گئی ہے، ممکن ہے اور بھی پوری ہو جائے ظہور نہ ہو۔ علامتوں سے ظہور نہیں ہوتا، شرائط پوری کرنے سے ظہور ہوگا۔ شرائط مجلس کی شرائط کیا کیا ہے؟ بانی مجلس ہو، فرش اعضا ہو، پڑھنے والے ہو، سننے والے ہو، یہ شرائط ہے نا۔ بغیر شرائط کے مجلس منعقد ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اب ظہور کی شرائط ہے، ظہور کی شرط میں سے ایک شرط جو جناب سیدہ کی اس خطبے سے میں استفادہ کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ سنیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود تو اچھے ہو رہے ہیں نا، بھائی اگر میں گناہ نہیں کر رہا، اب یہ بہت بڑا کام ہے، اچھی بات ہے کہ گناہ کی جانب نہ جانا۔ اگر میں خود اچھا ہو گیا لیکن معاشرے کی ذمہ داری نہیں ہے میرے کاندھے پہ، سوسائٹی کی، امام کو آپ کو آ جانا چاہیے، یہ کیا سمجھتے نا۔ لیکن توجہ سنیں، میں آپ کو ایک مثال دوں گا، مثال کے بعد
مطلب بھی جانے بھائی کا پہلے مثال سن لیں، بہت سادہ سی مثال ہے. مثلا فرض کریں کہ آپ کا علاقہ ہے گلبرگ، ایف بی ایریا گلبرگ. مجھے آپ یہاں کے علاقہ مکین ہے، مجھے مولانا کو آپ کے علاقے میں مجلس پڑھنے آنا ہے. آپ نے دعوت دی، فون کیا کہ مولانا صاحب مجلس پڑھنے آئیے. ہم نے دعوت کو قبول کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، بانی مجلس میں بلایا. اچھا جب ہم آنے لگے نا، تو مجھے سنیے گا مثال، تو جیسے ہی یہاں علاقے کے اندر داخل ہونے لگے مثال کے طور پہ، تو دشمنان ازا جو نہیں چاہتے ازاداری ہو، مجلس ہو، ازا کے دشمن، دشمنان دین، دشمن ازا، انہوں نے راستے میں بیریئر لگا دی، رکاوٹیں لگا دی. ٹھیک ہے، راستے میں رکاوٹیں، کچھ بھی رکاوٹیں لگا دی تاکہ مولانا نہ پہنچے، مجلس نہ ہو. اچھا اب میں نے آپ کو کی کال کہ بھئی آپ کے راستے میں علاقے میں یہ ہو رہا ہے. آپ کہیں دیکھیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جو بھی باہر ہو رہا ہے. آپ کال پہ مصلے پہ بیٹھے اور مجھے کال کر کے کہیں الاجل یا مولانا، الاجل یا مولانا. قدم کوئی نہیں اٹھائے، توجہ ہے نا آپ کی، قدم کوئی نہیں اٹھائے، بس فون پر مجھے کہیں الاجل یا مولانا، مولانا صاحب جلدی آئیں، جلدی آئیں. عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ عقل مند آدمی زبان سے الاجل کہنے کے ساتھ ساتھ علاقہ مکین اٹھے گا اور اپنے علاقے سے وہ رکاوٹیں ہٹائے گا جو میرے آنے میں رکاوٹ ہے. خطیب مجلس، ذاکر مجلس، عالم مجلس کے آنے میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں، عقل مند آدمی کو چاہیے وہ ہٹائے اور پھر الاجل کہے تو دیکھو پھر میں آسانی سے آؤں گا. بس عزیزان محترم، یہ مثال کی مطلب کی جانب آئے، امامت کے ظہور کے لیے کچھ رکاوٹیں ہم نے ہٹانی ہے، لطف الہی خدا کی جانب سے ہونا. اور وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ آج دنیا میں میٹرلسٹ نے، ستمگروں نے بڑی بڑی ایڈیولوجیز والے نظام بنائے جو مہدویت کے نظریے میں رکاوٹ ہے. کمیونزم، سوشلزم، امپیرلزم، زیونزم، میٹرلزم، فیمنزم، یہ مختلف سسٹم دنیا میں بنائے. اب آ کر دیکھیں نا، اب ان تمام نظاموں کی یلغار امت پر ہو، لوگوں پر ہو، ذہن سازی کی جائے، اور میں صرف کہتا رہوں الاجل یا امام. تو امام کیا کہیں گے کہ یہاں پر جو تمہارا فریضہ ہے وہ تم ادا کرو اور وہاں سے خدا مجھے بھیجے. اس لیے یہ رابطہ، یہ ون سائڈ معاملہ نہیں ہے. ظہور ون سائڈ معاملہ نہیں ہے کہ امام آئیں گے اور خود ہی سب ہوگا. نہیں، یہاں پیروکاروں کی، چاہنے والوں کی، عزاداروں کی، مجلس میں آنے والوں کی جو ذمہ داری بنتی ہے، جب تک وہ ادا نہیں کرتے پھر خدا کا خاص لطف یہ ہوگا کہ خدا بھیجے گا، خدا بار بار بھیجے گا. بس عزیزان محترم، آج جناب سیدہ کی مجلسیں ہمیں تیار کریں، ہماری کردار سازی کریں. کس کے لیے؟ ناصر امام بنانے کے لیے. زہرا حامل مانگ رہی ہے، حامل. مسجد میں جا کے ڈھونڈ رہی تھی، ہے کوئی حامل؟ کس کا حامل؟ جب کوئی حامل نہیں ملا نا، رات کی تاریخی میں مولا کو کہا کہ اے علی مجھے صحابہ کے دروازوں پر لے کے چلو. اب سنیں آپ، سیدہ اتنی ذمہ دار ہے، آخری دم تک ولایت کا دفاع کی. ولایت کی حامل سیدہ، ولی کی حامل، ولی کی معاون، ولی کی مددگار، ولی کی یاور و مونس، علی کی یاور و مونس سیدہ. دیکھیں اب کیا ہوا، دروازے بجائے، پوچھا آپ کو وضو یاد ہے، تیمم یاد ہے؟ سب صحابہ نے بولا بنت رسول یاد ہے. ایک ایک چھوٹا چھوٹا فقہی مسئلہ یاد تھا. زہرا نے پوچھا غدیر یاد ہے؟ جملے سنیں گے، اتنے مظلومانہ جملے، اتنے مظلومانہ. سیدہ نے پوچھا غدیر یاد ہے؟ تو یہ پلٹ کے کہتے ہیں، بعض نے یہ جواب دیا، معذرت بنت رسول یادداشت کمزور ہے، 90 دن پہلے کا واقعہ ولایت بھولے نہیں تھے، حامل نہیں بن رہے تھے. سیدہ کے حامی تھے. بہت سارے لوگ دل سے قبول کر رہے تھے، ہاں حق بی بی کا ہے، ہاں حق علی کا ہے، لیکن یہ نہیں چاہیے بی بی کو. اب سنیں گے کیا ہوتا ہے اگر کسی قوم و ملت، کسی نسل میں صرف حامی آتے رہے، گزرتے رہے،
اور قوموں میں حامل پیدا نہ ہو تو جانتے ہو کیا نقصان ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سنیں، اگر حامی ہو اور حامل نہ ہو، علی جیسا امام مسجد کوفہ میں شہید ہوتا۔ مولا علی حامل ڈھونڈا، نہج البلاغہ، مولا کہہ رہے یا کمیل، مجھ سے محبت کرنے والے بہت ہیں، میری اطاعت کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اطاعت کرنے والا یعنی حامل، مولا کے فرمان پہ چلنے والا حامل، مولا کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا حامل۔ علی کو حامل نہیں ملے۔ علی گئے، بات زہرا سنو کہ علی کیا کرتے تھے۔ علی کی مطلوبیت قبرستان اور نخلستان میں جا کے گریا کرتے تھے، حامل نہیں ملے۔ واللہ، علی کے جملے سنے، علی کہتے ہیں واللہ میری یاور مونس چلی گئی۔ میں آج آپ کو مولا علی کا مرثیہ سناؤں گا۔ آپ نے ماشاءاللہ یہاں سنتے ہیں نا روزانہ، شاعروں کے مرثیے سنتے ہیں نا لکھے ہوئے سر آنکھوں پر، عقیدت میں لکھتے ہیں شعراء کے مرثیے، لیکن جو علی نے قبر زہرا پہ پڑھا وہ مرثیہ کیا ہو؟ سننا زیادہ ہوا کیا بتاؤ نہیں سنے۔ حامل ہو، حامل نہ ہو، حامی ہو، حامل نہ ہو۔ علی جیسا امام مظلومانہ زندگی گزار کے دنیا سے چلے، تنہائی، علی کی تنہائی، علی کی تنہائی بہت علی روئے۔ سنیں، حامی ہو اور حامل نہ ہو، سیدہ کا دروازہ جلتا ہے، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ حامی ہو، حامی تھے، حامل بہت کم تھے۔ جس امام کی تاریخ اٹھا کر پڑھے، حامی بے تحاشا تھے، حامل کم تھے۔ اور امام کہہ رہا تھا حامل بنو، حامل بنو، پیروکار بنو، اطاعت کرو۔ حاجت مندوں کا ازدحام ائمہ کے گھر پہ ہوتا تھا، محبوں کا ازدحام ائمہ کے گھر پہ ہوتا تھا، لیکن اگر نہیں ملے تو اطاعت کرنے والے بہت کم۔ آئے آ کر دیکھیں، اگر حامی ہو اور حامل نہ ہو، امام حسن کے نیچے سے مسند کھینچی، امام حسن کی لعنت مبارک کی تلوار۔ سننا تھا سن لو، حامی ہو اور حامل نہ ہو۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہوا۔ بصرہ والوں کو اٹھاتا رہا، مکہ والوں کو اٹھاتا رہا، یمن والوں کو دعوتیں دیتا رہا، کوفہ والوں کو خط لکھ کے بلاتا رہا۔ سیدہ کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا، حامل صرف 72 تھے، وہ 72 جو سرخرو ہو گئے، باقی سب حامی تھے۔ حسین نے کہا مجھے حامی نہیں چاہیے، حامل چاہیے۔ حامی ہو اور حامل نہ ہو تو سنو کیا ہوا۔ سید سجاد کی زندگی مظلومہ، سید سجاد کو آ کر کہتے تھے پرسدار ہزاروں تھے، پرسداروں کی کمی نہیں رہی مولا کو۔ یاد رکھے، اے پرسداروں حامل بھی بنو، اطاعت بھی شروع کر دو مولا کی۔ بس کی چاہتے ہیں مولا ہم سے؟ امام سجاد کی سنو کہ کیا ہوا زدانو۔ امام سجاد کے پاس آتے تھے، کہتے تھے مولا علی اکبر کا پرسہ، قاسم کا پرسہ، حضرت عباس کا پرسہ، سب پرسہ دے کر چلے جاتے تھے۔ مظلوم علی ابن الحسین کہتے ہیں، مولا کے جملے سنے تاریخ میں، امام سجاد کہتے ہیں واللہ مجھے 20 شیعہ نہیں ملے کہ اپنے حق کے لیے قیام کرو۔ 20 آپ مجھے مکان حامل نہیں ملے۔ حامی ہو اور حامل نہ ہو۔ صدیر سیروفی نے آ کر امام صادق سے کہا مولا حق کے لیے قیام کرے۔ مولا نے کہا اے صدیر آؤ، آپ پکڑ کے لے گئے، بکریوں کے بچوں کا لیول گزر رہا تھا۔ کہا اے صدیر اگر اتنے بھی میرے پاس مخلص شیعہ ہوئے میں اپنے حق کے لیے قیام کروں گا۔ صدیر کہتے ہیں میں نے جب کاؤنٹنگ کی، گنتی کی، گنا تو ٹوٹل 17 بکری کے بچے، 17۔ حامی ہو اور حامل نہ ہو تو سنو کہ کیا ہوتا ہے۔ مامون کے کارندے اپنی اباؤں کے اندر خنجر لے کر مدینہ پہنچے، امام رضا کا دروازہ بجایا۔ امام رضا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حاکم نے بلایا ہے۔ امام رضا نے کہا اگر نہ آؤں تو ابائیں ہٹا کے کہا کہ ہم قتل کر دیں گے۔ سنو رضادارو، امام رضا نے کہا رک جاؤ، واپس گھر میں گئے، اپنے گھر والوں کو امام رضا نے کہا مجھ پر گریہ کرو۔ ابھی امام زندہ تھے لیکن امام کہہ رہے میری عزاداری کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ سے ہو سکتا ہے کوئی حامل نکل آئے۔ مظلومیت سنو گے غریب الغربا کی۔ اللہ السلام علیکم یا غریب الغربا۔ سنو گے غریب الغربا کیوں ہے؟ امام رضا مدینہ سے گرفتار کر کے خراسان لے آئے، ایک بھی مدینہ سے نکل کے نہیں پوچھ رہا ہے بیت کے گھر جاؤ۔
حاجتیں ادھر سے ہی لیتے تھے، اسی طرح سے اپنے مفادات پورے کھو رہے ہیں، لیکن امام جو چاہ رہے ہیں وہ لے کر حامی ہو اور حامل نہ ہو۔ 25 سال بھری جوانی میں 9 امام شہید ہوئے۔ امام تقی اتنا مظلوم، حامی ہو اور حامل نہ ہو، امام نقی کو گرفتار کر کے سامرا لے گئے، 42 سال کی عمر میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حامی ہو، اب سننا آزادار ہو، امام زمانہ کے بابا سنو گے کتنے مظلوم ہیں، امام عسکری کتنے مظلوم ہیں، سننا امام عسکری کی مظلومیت کے لیے ایک جملہ کافی ہے، سنو، حامی ہو اور حامل نہ ہو تو امام عسکری وہ مظلوم امام ہے جو اپنی زندگی میں ایک بار بھی حج پہ نہیں جا سکتا۔ اللہ، امام کو نظر بند کر دیا تھا لعینوں نے سامرا، امام عسکری زندگی میں ایک حج بھی نہیں کر سکتے، 28 سال بھری جوانی ہے، شہید کر دی۔ حامل ہو، حامی ہو اور حامل نہ ہو تو پردہ غیب میں وہ دیکھ رہا، بس عزاداروں روتے ہوئے نہ عہد کرنا، انشاءاللہ یہ مجلس حامی نہیں حامل بنانے کی جگہ ہے۔ عہد کرو عزاداروں، عہد کرو، مجھ سے نہیں اپنے وقت کے امام سے عہد کرنا روتے ہوئے کہ ہم اطاعت کریں گے، انشاءاللہ ہم آپ کی مانیں گے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مانیں گے۔ بس عزاداروں یہ اتنا سا کام ہے، اگر ہم نے یہ شروع کر دیا امام زمانہ کا دل خوش ہو جائے گا۔ امام دیکھ رہے ہیں، حامل نہیں ہے، حامی تو بہت ہے، لیکن آئے انشاءاللہ۔ آج ہم مجلسوں میں جانتے ہو کیوں آئے ہیں عزاداروں، ہم کیوں آئے ہیں؟ آج ہم زہرا سے وعدہ کرنے آئے ہیں، زہرا ہم حامل ہیں، زہرا علی اکبر کا کلیجہ نہیں اور ہمارے جوانوں کے سینے میں انشاءاللہ۔ یہ عزاداری، یہ پلیٹ فارم دراصل عہد کی جگہ ہے۔ آج ہم وعدہ کرنے آئے ہیں، زہرا اب تصویریں ٹوٹنے نہیں دیں گے، اب گھر چلنے نہیں دیں گے، مدینہ میں حامل آپ کو نہیں ملے، لیکن انشاءاللہ ان مجلسوں میں یہ سب عزادار حامل دین ہے انشاءاللہ۔ اے نبی کی بیٹی، اب ہم علی اصغر سے پہلے اپنے بچوں کو قربان کریں، حامل بنیں گے انشاءاللہ۔ بس عزاداروں سننا، آج عہد کا دن ہے، مادر حسین دنیا سے جا رہی، مادر حسن دنیا سے جا رہی، جی بھر کے پرسا دے۔ آج کی شب شام غریبہ سے شب کم نہیں ہے، جی بھر کے دینا پرسا، جی بھر کے پرسا دینا۔ آج اس کو پرسا دینا جو شام غریبہ عباس بن کے پہرا دینا، آج اس کو پرسا دینا جس نے 11 محرم بیویوں کو خود اکیلے سوال کیا، المسائل کو پرسا دینا۔ آج اس کو پرسا دینا جب بازار گئی تو ہاتھ پر سے کچھ بدلے تھا، آج اس کو پرسا دینا علی کی بیٹی کو پرسا دینا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، زہرا میں بلند آواز سے گریا یہ حق بنتا ہے، کیونکہ زہرا نے رو کر مدینے والوں کو احتجاج کیا تھا کہ سنو، رونا احتجاج ہے، بلند آواز سے گریا کرنا۔ امام زمانہ انشاءاللہ ہمیں قبول کریں گے انشاءاللہ، امام زمانہ کے ہم مطیع بنیں گے انشاءاللہ۔ وقت امام کو پرسا دو، مجھے نہیں معلوم وقت کا امام کہاں ہوگا، آج یا تو مدینہ میں ہوگا یا اجڑی ہوئی لہر میں ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے میں مختصر پڑھوں گا۔ عزادار 3 جمادی الثانی، علماء نے ذکر کیا، مستند تاریخ اس کو ذکر کیا، آ گئی 3 جمادی الثانی۔ مدینہ میں جب 3 جمادی الثانی آئی نا تو سنو کہ کیا ہوا۔ زہرا نے اسماء کو کہا، اے اسماء میرا مصلی بچھا دو۔ سیدہ نے غسل کیا، مصلی پر بیٹھ گئی، نماز پڑھ رہی تھی، اور پھر کہا کہ اے اسماء جب تک تسبیح کی آواز آئے، اجرکم اللہ، جی بھر کے پرسا دینا، جب تک تسبیح کی آواز آئے سمجھنا تمہاری آقا ذاتی زندہ ہے، اور جب تسبیح کی آواز بند ہو سمجھنا نبی کی بیٹی کا عزاداروں سننا۔ تسبیح کی آواز آتی تھی، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسماء ٹہل رہی ہے، اسماء صحن میں ٹہل رہی ہے اور پریشان بھی ہے، آواز لیکن آواز کان ادھر ہی لگائے ہوئے ہیں، حجرہ سیدہ پہ کان لگائے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزاداروں کلیجہ تھامو، تسبیح کی آواز بند ہوئی، اسماء نے
پہنچے نا عزادارو، جتنے سوگوار تھے نا مختصر سے ساتھ سننا، جیسے ہی لہر